السلام علیکم. آپ سن رہے ہیں ماروالا اسٹوریز. آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناؤں گی. یہ اس وقت کی بات ہے، یہ جب پاکستان بنا 1947 میں میرے دادا ہجرت کر کے پاکستان آئے. اس کے بعد وہ کیمپ میں رہتے تھے. جب کیمپ میں رہنا تو بہت مشکل کام تھا، اس لیے وہ گجرات کے علاقے میں، کیونکہ ان کا تعلق زمیندار گھرانے سے تھا، اس لیے وہ گجرات کے علاقے میں کچھ زمین وغیرہ دیکھنے کے لیے گئے. وہاں پر وہ ٹرانسپورٹ وغیرہ اتنا نہیں انتظام ہوتا تھا اس وقت، کوئی اکا دکا بسیں وغیرہ چلتی تھی. تو میرے دادا جس بس کے ذریعے گجرات گئے اور وہاں سے آگے گاؤں گئے، پیدل سفر کر کے گاؤں گئے. وہاں گاؤں جا کر انہوں نے وہاں زمینیں وغیرہ دیکھیں، لیکن لوگوں سے ملے، لیکن ان کو کوئی اچھا رسپانس نہیں ملا. اتنے میں مغرب کے اذان ہوگی، انہوں نے نماز ادا کی. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اس وقت ٹرانسپورٹ کا انتظام اتنا اچھا نہیں تھا، مطلب اتنی زیادہ نہیں چلتی تھی ٹرانسپورٹ. تو میرے دادا جو تھے، اب ان کو رات وہیں گزارنی تھی، ان کی مجبوری تھی. تو انہوں نے مسجد میں ہی رات گزارنے کا ارادہ کیا کہ رات میں مسجد میں ٹھہر جاؤں گا. انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی، تو عشاء کی نماز پڑھ کے گاؤں کے لوگ باری باری چلے گئے. صرف ایک شخص وہاں رہ گیا، وہ دادا کو غور سے دیکھ رہا تھا. تو اس نے جب سب لوگ چلے گئے تو وہ شخص اٹھ کر دادا کے پاس آیا اور دادا سے کہنے لگا کہ کہ آپ جو ہیں وہ کہاں اجنبی لگتے ہیں، کہاں سے آئیں. دادا نے ان کو بتایا کہ میں انڈیا سے ہم ہجرت کر کے آئے ہیں اور ابھی تو میں کیمپ میں رہ رہا ہوں، وہاں سے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا میں یہاں پر تو انہوں نے کہا کہ آپ رات کہاں ٹھہریں گے. انہوں نے کہا، میرے دادا نے کہا کہ ظاہر ہے میں مسجد میں ٹھہروں گا. انہوں نے کہا کہ مسجد کوئی ٹھہرنے کی جگہ ہے، مسجد تو عبادت کے لیے. دادا نے کہا پھر میری مجبوری ہے، میں کہاں جاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے گھر چلیں، آج رات میرے مہمان بن جائیں. وہ اپنے گھر لے گیا. وہاں لے جا کر انہوں نے دادا کہ وہ کھانا کھلایا، ان کے لیے گرم بستر کا انتظام کیا، چائے پلائی، اور پھر حقہ ان کے لیے تیار کروا کر خود بھی پاس آ کر دادا کے بیٹھ گئے. اور پھر پوچھا کہ آپ یہاں پر کس سلسلے میں آئے ہیں. دادا نے بتایا انہیں کہ میں یہاں پر زمین دیکھنے کے لیے آیا ہوں، اور ایک گھر اور زمین کی جگہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں تاکہ میں کوئی کھیتی باڑی کروں اور گھر رہنے کے لیے. تو دو شخص نے کہا کہ آپ آ جائیں یہاں پر، میرے پاس زمین ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا، آپ کو میں 2 ایکڑ زمین دے دوں گا، اور آپ میرے پاس گھر ہیں 2، ایک گھر میں آپ کو دے دوں گا، اور میرے پاس بھینسیں ہیں 2-3، اس میں سے ایک بھینس میں آپ کو دے دوں گا دودھ وغیرہ کے لیے، اور میرے پاس ہل ہے، تو آپ میرے ہل سے ہی اپنی زمین پہ ہل چلا لیجیے گا جب تک کہ آپ کا انتظام نہیں ہوتا. تو دادا بہت حیران ہوئے ان کی بات سن کے. انہوں نے پوچھا کہ آپ میرے ساتھ اتنی نیکی، اتنی اچھائی کیوں کر رہے ہیں، میں تو آپ کا کچھ بھی نہیں لگتا. تو ان کا جواب بہت خوبصورت تھا. انہوں نے کہا کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جب میرا اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو تو اس کے اندر میری نیکی لکھی ہو، کہ میں نے بھی جیسے انصار مدینہ نے مہاجرین مکہ کے ساتھ سلوک کیا تھا، کہ اسی طرح میں نے بھی مہاجرین کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے. میری بھی ایک نیکی ہو کہ میں نے بھی ایک مہاجر کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، میرے اعمال نامے میں بھی یہ نیکی لکھی ہو. مجھے یہ قصہ سن کر بہت خوشی ہوئی. میرے دادا کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں سوچتی ہوں کہ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ بات سوچتے ہیں کہ ہمارا اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا اور اس میں ہماری کوئی نیکی ہوگی کہ نہیں ہوگی، یا ہونی چاہیے. سوچئے گا ضرور.